السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایها الطلبة، سندرس في هذه الحصة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الاستواء على العرش. أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن 7 مرات أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش. فمصنف رحمه الله يذكر هذه الآية كلها ويستنبط بها أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وكذلك يرد على الفرق الباطلة والمنحرفة التي قائلة أن الله سبحانه وتعالى ليس معنى الاستواء هو العلو والاستقرار والصعود، بل هم يحرفون هذه الآية إلى معنى الاستعلاء. فأن المصنف رحمه الله يذكر هذه الآيات ثم يستنبط بها. فالآن ننتقل إلى هذه الآيات وندرس ما ذكرها المؤلف رحمه الله من الآيات. فيذكر المصنف رحمه الله الآية الأولى ويقول قوله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. کہ اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی 6 دن کے اندر، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ استوا کے معنی کیا ہے. کیونکہ اہل السنہ والجماعہ اور اسی طریقے سے جو فرق باطلہ اور منحرفہ جو ہیں، ان دونوں کے ہاں جو اختلاف ہے کہ اللہ رب العالمین کا استوا یا استوا کے معنی کیا ہیں، معنی میں ہی اختلاف ہے. تو اہل السنہ والجماعہ یا سلف صالحین اور اس طریقے سے صحابہ کرام اور تمام لوگ جو استوا کا معنی بتلاتے ہیں، وہ استوا کے 4 معنی بتلاتے ہیں. کون سے؟ ایک اعلیٰ کے، دوسرا ارتفاع کے، تیسرا سعیدہ کے، جو تقریباً متقارب فی المعنی ہے. 3 الفاظ اعلیٰ، ارتفاع، سعیدہ، 3 الفاظ تقریباً متقارب المعنی ہیں. اور چوتھا استقرہ کے. یہ 4 الفاظ، یہ 4 معنی سلف صالحین اور مفسرین کرام اور اس طریقے سے محدثین یہی 4 معنی اور صحابہ کرام تمام حضرات یہی 4 معنی کو بدلاتے، اور اہل سنہ والجماعت اسی 4 معنی کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العالمین کا استوا اس کے مخلوق میں سے کسی کے مماثل اور مشابہ نہیں ہے. لیکن جو فرق باطلہ اور منحرفہ ہیں، انہوں نے استوا کے معنی کے اندر تحریف کر کے استوا کو استوا کے معنی میں نہیں رکھا، اعلیٰ، سعیدہ، استقرہ، اور اسی طریقے سے ارتفاع کے معنی میں نہیں، بلکہ اس کو استیلا کے معنی میں یعنی کسی کے اوپر مطلب جبرن و قہرن کسی پر قبضہ جتانا، کسی کو اپنے انڈر لینا. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر مستوی نہیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر استقرار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے انڈر میں ہے. استیلا کسی پر قبضے کے معنی میں، یہ اللہ رب العالمین کے قبضے کے اندر ہے. یہ معنی اس کو یعنی استوا کو اس کے حقیقی معنی سے پھر کر کے استیلا کے معنی میں لے کر کے آتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں کہ استوا کیسے رد کیا جائے گا ان کے اوپر اور ان کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے ہم عرش پڑھ لیتے ہیں. عرش کہتے کسے ہیں، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. کہا عرش
عرش کہتے ہیں ہوا ذالک السقف المحیط بالمخلوقات، کہ وہ چھت کی ٹائپ چیز جو پورے مخلوقات کو گھیرے ہوئی ہے. اور اس کا مادہ کیا ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو خبر نہیں دی ہے، نہ کسی قرآن کے اندر کہیں اس چیز کس کے تعلق سے وارد ہوا ہے، اور اس طریقے سے نہ صحیح حدیث کے اندر عرش کا مادہ کیا ہے اور تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے کوئی چیز کی وضاحت کی گئی ہے. لیکن نحن اخبرنا ان العرش هو اکبر المخلوقات کی، لیکن ہم کو یہ بتایا گیا اور ہمارے پاس یہ علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عرش کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ عرش ہے. اور عرش کے لغوی جو معنی ہیں وہ ہے السریر الذي يختص بالملك، وہ سریر اور چارپائی یا تخت جو بادشاہوں کے لیے خاص ہوتا تھا. تو آپ تھوڑا امیجن کیجئے، غور کیجئے کہ جب دنیاوی بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے تخت یا سریر جو لوگ اپنے لیے بناتے تھے، جس پر بیٹھتے تھے، وہ عظیم اور ہر طریقے سے خوبصورت، جس کا کوئی نظیر و مثیل نہ ہو. تو اللہ رب العالمین کا عرش کس طریقے سے اور کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے کہا گیا ہے وہ اکبر المخلوقات، کی مخلوقاتوں میں سے سب سے بڑا مخلوق کیا ہے؟ وہی ہے. اس کے بعد جو سلف صالحین نے استوا کے معنی بتلائے ہیں وہ کتنے معنی ہیں؟ 4 معنی ہیں. پہلا اعلیٰ کے، دوسرا ارتفاع کے، تیسرا صعیدہ کے، چوتھا استقرہ کے. یہ 4 معنی سلف صالحین سے، محدثین کرام سے، اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے کہ استوا یہ 4 معنی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس پر بلند ہے. کس طریقے سے ہے، کیسے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. لأن ما اخبرنا عن کیفیت استواء اللہ سبحانہ وتعالی علی العرش، فقط اخبرنا ان اللہ سبحانہ وتعالی مستوی علی العرش، حيث قال امام مالک رحمہ اللہ الاستواء معلوم ای معناه معلوم، ای معناه معلوم، ليس کیفیہ بل معنى، ای الاستواء معلوم ای معنى الاستواء معلوم هو العلا والعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، أي أن الله سبحانه وتعالى ارتفع وصعد واستقر وعلى العرش. ولكن كيفية نحن ما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكذلك ما أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة المطهرة. فهمتم؟ فكما قال امام مالک رحمہ اللہ الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن ما أخبرنا عن الكيفية، يعني كيفية الاستواء على العرش، لأنه ما أخبرنا، لذلك قال والكيف مجهول والإيمان به واجب، أي يجب علينا أن نؤمن بماذا؟ نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، مستوي على العرش، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن كيفية الاستواء، يعني كيف استوى الله سبحانه وتعالى، أو ما هي مادة العرش، كيف بني العرش وغير ذلك. فقال السؤال عنها بدعة، السؤال عنه بدعة، تو اس کے تعلق سے سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. اور دوسری بات، استوا جو لفظ ہے جہاں بھی قرآن مجید کے اندر وارد ہوا ہے، یا تو وہ اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے یا تو الہ کے ساتھ آیا ہے، یا تو اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے یا تو الہ کے ساتھ آیا ہے. تو جہاں اعلیٰ کے ساتھ آیا اس کا مفہوم تو واضح ہے، اس کا مفہوم واضح ہے، استوا علی العرش ای علی العرش. لیکن جو الہ کے ساتھ آیا ہے استوا، وہاں پر معنی تضمین کا ہوتا ہے کہ وہاں پر 2 فرق، یعنی قصد و اعلی، قصد القصد والاقبال والعلو، تو 2 معنی کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. یعنی جہاں پر اعلیٰ تو وہ واضح ہے، لیکن جہاں پر الہ ہے تو وہاں 2 فعل کے معنی، یعنی قصد اور اقبال کے ساتھ ساتھ علو، 2 معنی کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں.
اس کے بعد جو منحرفین ہیں، جو فرق باطلہ ہیں، جنہوں نے استوا کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر کے استیلا یعنی قبضہ جبرن یا قہرن یا قبضے کے معنی میں کیے ہیں، ان کی دلیل ہے وہ ایک شعر سے دلیل پکڑتے ہیں جو کہا گیا ہے قد استوا بشر علی العراق من غیر سیف او دم محراق، کہ بشر جو ہے عراق پر مستوی ہوا اور وہ بغیر تلوار کے بغیر دم خون ہی بہائے ہوئے. تو کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر شاعر نے استوا علی معنی کیا ہے کہ کیا کیا ہے، استوا علی کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ وہ اس پر بیٹھا نہیں عراق پر، بلکہ کیا ہوا، عراق کو اپنے قبضے میں لیا، عراق پر اس نے فتح حاصل کی، عراق اس کے قبضے میں ہوا. تو انہوں نے اس شعر سے دلیل پکڑی ہے، اس شعر سے کیا پکڑی ہے، انہوں نے دلیل پکڑی ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی دوسری دلیل سلبی جو ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے پہلے ہم ان کی دلیلوں کو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کا رد کریں گے. اس کے بعد ان کی دوسری دلیل جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس بات استوا کریں گے عرش کے اوپر، تو اگر ہم علو اور استقرار کا معنی پکڑیں گے تو گویا اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف عرش کی طرف محتاج ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ مستحیل ہے، اس لیے علو اور استقرار کا معنی نہیں کیا جائے گا. یہ دوسری دلیل ان کی. اور تیسری دلیل کہتے ہیں کہ اگر استوا کے معنی علو اور استقرار کے کریں گے، کسی چیز پر بلند ہونے کریں گے، تو لازم اس سے جسم کا وجود لازم آتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، جسم لازم آتا ہے. یہ ان کی تیسری دلیل. اور چوتھی دلیل کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم استوا کے معنی علو استقرار کریں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایک جگہ پر محدود ہونا، ایک جگہ پر محدود ہونا. تو پہلی دلیل اب ان پر ہم رد کرنے جا رہے ہیں. ان پر رد کیسے کیا جائے گا؟ پہلی دلیل جو انہوں نے اعلی استوا کو اعلی اور ارتفاع استقرار اور علو کے معنی سے پھیر کر کے استیلا کے معنی پہ لائے ہیں. پہلی دلیل کہ سلف صالحین میں سے ان پر رد کہ سلف صالحین میں سے، صحابہ کرام میں سے، تابعین اعظام میں سے، اور محدثین کرام میں سے، اسی طریقے سے اہل سنہ والجماعت جو تھے اس وقت، ان تمام لوگوں نے کسی نے بھی استوا کی تفسیر یہ نہیں کی ہے. یہ کیونکہ وہ خیر القرون تھے اور ان کا زمانہ قریب العہد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت پایا اور تمام چیزیں. اگر اس کا معنی یہ ہوتا تو وہ لوگ اس معنی کو چھپاتے نہیں بلکہ واضح کرتے. تو سلف صالحین میں سے کسی نے بھی استوا کا معنی استیلا نہیں کیا ہے، یعنی قبضہ، زبردستی کسی پر قبضہ کرنا، اپنے اندر رکھنا، اس میں یہ معنی نہیں کیا کسی نے بھی. اور تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان لوگوں صحابہ سلف صالحین کا کہ استوا جو ہے وہ علو، صعود، ارتفاع اور استقرار کے معنی میں ہے. اور اسی طریقے سے جو مادہ ہے استوا، اگر ہم اس کی ظاہری لفظ کی طرف جائیں، اس کے معنی پر غور و خوض کریں تو اس کے معنی سے جو استوا علی آتا ہے اس سے کسی چیز پر قبضہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے، قبضہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا ہے. تو اگر ہم اس کو علو استقرار سے پھیر کر کے قبضہ کے معنی میں لے کر کے آئیں گے تو گویا کہ ہم الفاظ کا جو مفہوم ہے اس سے اس کو پھیر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کے لزوم باطلہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہونا، یا جسم لازم آتا ہے، یا محدود ہونا، یہ تمام چیز جو ان کی دلیل ہے. تو اس کا جواب اور اسی طریقے سے ان کا جو کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہونا، اور اس سے پہلے جو شعر ہے جنہوں نے جس شعر سے استنباط کیا ہے کہ لغت میں اعلیٰ اس معنی کے لیے نہیں آتا ہے. دوسری بات، جس نے بھی یہ شعر کہا ہے، کہتے ہیں اثبت لنا سند هذا البيت وثقت رجاله ولن يجدوا الا ذلك سبيلا، کہ جنہوں نے جس کا بھی یہ شعر ہے اس کی سند بتائیے کہ کس نے کہا ہے اور کون ہے، کہ کیا اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے یہ شعر کہا ہے.
اور اسی طریقے سے اگر یہ شعر کہا بھی گیا ہے تو علو ایک ہوتا ہے حسی، ایک ہوتا ہے معنوی. حسی استواء علی الشیء، دوسرا ہے غلبہ و سیطرہ کی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے جو معنوی معنی مراد لیا ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر معنوی معنی یہاں پر مراد لیا گیا ہے. دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہونا، تو اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش کا محتاج ہونا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف محتاج ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے اور یہ علو اس کے ساتھ خاص ہے. ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس عرش کا محتاج ہے، اور نہ ہی عرش اور نہ ہی آسمان و زمین اور کوئی بھی چیزیں اللہ رب العالمین کی بوجھ اٹھانے والی ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کو سپورٹ اور تمام چیزیں کرنے والی ہیں. تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا قول کی اگر ہم اس سے ثابت کریں گے تو اللہ رب العالمین کے جسم کا وجود سمجھ میں آتا ہے. تو اگر وہ جسم سے ذات مراد لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بھی ذات مانتے ہیں. ذات اللہ رب العالمین کا حق ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو ثابت کیا، اور اس ذات میں اللہ رب العالمین ہاتھ، پیر، ناک، اللہ رب العالمین آنکھ، سمع، بصر، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے متصف ہے. لیکن اگر وہ جسم سے مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ، پیر، جو ہڈی، گوشت، ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، تو یہ چیز ممتنع ہے. اور تیسری چیز جو ان کا کہنا ہے کہ یہ محدود ہونا کہ اللہ رب العالمین کو محیط ہوگی، محدود ہوگی اللہ رب العالمین کی ذات، تو ہم کہیں گے نہیں. ماذا تعنون بالحد، حد محدود سے آپ لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر محدود سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے اور اپنے تمام مخلوق سے جدا ہے، اگر یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین صحیح ہے. لیکن اگر یہ مراد لیتے ہو کہ عرش اللہ رب العالمین کو محیط ہے، تو اللہ رب العالمین کا احاطہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین کا احاطہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا استوا کا معنی استیلا کی طرف کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اجماع سلف صالحین اور اجماع صحابہ کرام کے خلاف ہے. ان لوگوں کا اس بات پر اجماع تھا کہ جو استوا ہے وہ استعلاء کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ علو، صعود، استقرار اور ارتفاع کے معنی میں ہے. تو ہم آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.